الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم صدر اجلاس، مہمانان خصوصی، علماء کرام اور معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں کچھ دین کے بارے میں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بحیثیت معلم و مربی. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھیجتا رہا، اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو اس لیے بھیجتا ہے کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئیں، ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہنمائی کریں اور غیر اللہ کی عبادت سے روکیں اور لوگوں کی صحیح تربیت فرمائے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے. تو یہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا، کامل دین دیا، اور نہ ہی اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کمی ہو سکتی ہے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پوری صلاحیتوں کے ساتھ، پوری خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی تربیت شروع سے ہی خصوصی طور پر کی گئی تاکہ اس کامل دین کو اچھے انداز سے لوگوں تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دے. اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ودیعت فرما دی. اگر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو بحیثیت معلم، تو آپ معلم اول آپ کہلائیں گے. اگر آپ اخلاق کے اعتبار سے لے لیں، سب سے بڑے اخلاق والے انسان آپ ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی اور اچھے اخلاق والا انسان نہیں ہے. یا اسی طرح دنیا کے کسی بھی میدان میں لے لیں، آپ کا تعلق ہر اس میں پہلا آتا ہے. تو آج جو ہمارا پروگرام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق، اس عنوان پر بہت سارے ذیلی عناوین ہیں، مقررین اس کے الگ الگ ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے بحیثیت معلم، یعنی آپ کا تعلق ہمارے ساتھ معلم کی حیثیت سے ہے. آپ ایک اچھے معلم ہیں اور اچھی تربیت کرنے والے لوگوں میں آپ کا نمبر پہلا آتا ہے. اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی تربیت کیسے فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم کیسے دی، آپ کے تعلیم دینے کے انداز کیا کیا ہیں. اس کو ہم بقدر تفصیل مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں کہہ کر اپنی جگہ لوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم نتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اور دوسری مقام پر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. اور سورہ جمعہ میں کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو الغرض ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آیتوں کو پڑھ کر سنائے اور ان لوگوں کا تزکیہ کرے اور ان لوگوں کی تربیت اچھے انداز سے کرے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوؤں سے اپنی امت کی تربیت کی ہے، اور ہمیں سیرت کے اندر بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے بحیثیت معلم اور بحیثیت مربی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ آپ کا اسلوب کیا تھا، آپ لوگوں کو سمجھانے کا، لوگوں کو بتانے کا، لوگوں کو تربیت دینے کا اسلوب کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا، ہم اس کو جانیں گے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نماز میں چھینک دیا، اسے چھینک آ گئی، چھینک دیا، اور دوسرے نے اسے رحمک اللہ کہا، تو لوگ تمام کے تمام اس آدمی کو گھورنے لگے، اس کو عجیب نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ایسی نگاہ سے دیکھ رہے ہو؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اس آدمی کو آپ نے نہیں جھڑکا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے اس آدمی کو سمجھایا۔ تو وہ آدمی نے کہا کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما قہرنی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد آپ سے اچھا تربیت دینے والا، آپ سے اچھا معلم میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ نہ ہی آپ نے کسی کو جھڑکا ہے اور نہ ہی آپ نے کسی کو ڈانٹا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے انداز سے سمجھایا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور چند لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، آپ چند لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے بھی ایک دیہاتی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، جس آدمی سے گفتگو کرتے ہیں اسی سے اپنا گفتگو لگائے ہوئے ہیں اور اس کو اپنی پوری بات سمجھاتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کرتا ہے متی الساعہ، پھر سوال کرتا ہے۔ صحابہ کو غصہ آیا، وہ بہت زیادہ کراہت کر رہے تھے کہ آدمی یہاں سے چلا جائے، سوال نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو میں مگو ہیں، اگر اس سے پھیر جائیں تو سامنے والا کو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا نہیں چاہ رہے ہیں یا آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو صحابہ کو غصہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے پوری گفتگو کرنے کے بعد صحابہ سے کہا این اراہ السائل عن الساعہ، وہ سوال کرنے والا آدمی کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ آدمی کہاں ہے؟ قال ہا انا یا رسول اللہ، اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ہوں، میں نے سوال کیا۔ تو تب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دیتے ہیں فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، ہاں یاد رکھو قیامت کب آئے گی، قیامت اس وقت آئے گی جب کہ امانت ضائع ہو جائے گی۔ جس وقت امانت ضائع ہو جائے گی سمجھیے قیامت اس وقت آ جائے گی۔ قال کیف اضاعتها، وہ دیہاتی آدمی نے سوال کیا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی، امانت کے ضیاع سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، ہاں جب غیر اہل کی طرف اس آدمی کی طرف معاملہ سونپ دیا جائے، کسی معاملے کو اس کے غیر اہل کی طرف معاملہ سونپا جائے تو سمجھیے اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث کو لے کر یہ بتانا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو نہ تو جھٹکا اور نہ تو اس کو نظر انداز کر کے بعد میں جواب نہیں دیا، ایسی بات نہیں،
بلکہ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال کرتے اس کو بلایا، اس کو بلا کر اس کا اطمینان بخش جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسی طرح آپ دیکھنا چاہیں یہ واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی مسجد میں آ جاتا ہے اور پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے ڈانٹتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ٹوٹ پڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو روک دیا، اس کو آرام سے پیشاب کرنے کے لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا، اور جب وہ آدمی فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجدیں تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے انداز سے آپ نے جواب دیا، اس کی تربیت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اس نے دعا کیا، اللہم ارحمنی محمد ولا ترحم معنا احد، اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کر۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد حجرت واسعا، اے عربی، اے آدمی، تم نے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت جو کشادہ تھے اس کو تنگ کر دیا۔ یہاں پر اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے، بحیثیت معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت دی، اور دوسری طرف اس آدمی کو بھی آپ نے تربیت دی۔ صحابہ کو یہ تربیت دی، اگر کوئی آدمی پیشاب کر دے، دوران پیشاب کسی کو نہ روکا جائے، کیونکہ اگر اسی مسجد میں اس کو روک دیا جائے، بھگا دیا جائے، تو وہ پوری مسجد خراب کرے گا۔ اگر وہیں چھوڑ دے تو اتنی ہی جگہ آپ کو گندی ہوگی، اتنا ہی خراب ہوگا، اس کو پاک کرنا آسان ہے۔ اس کے بجائے اس کو دوڑا دے، بھگا دے، وہ پیشاب کرتا ہوا چلا جائے گا تو پوری مسجد خراب ہو جائے گی، اس کی صفائی بھی مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پیشاب کو رکانے سے اس آدمی کو نقصان ہوتا ہے، آپ نے اس سے روک دیا، اور اس کو بھگانے سے اس کے ستر عورہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، ایسا کام نہیں۔ پھر جیسے وہ فارغ ہوا، صحابہ کو آپ نے حکم دیا، ہاں پانی کا ڈول بہا دو اور اس کو صاف کر دو۔ اور دوسری طرف جو یہ عربی دعا کیا تھا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، اے اللہ تو ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما، تو اس کی بھی آپ نے تنبیہ کر دی، اس کی بھی تربیت کر دی، ہاں ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ کشادہ ہے، وسیع ہے، تو اللہ کی اس وسیع رحمت کو تنگ کر دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے وہاں اس دیہاتی کو بھی نصیحت فرما دی، اور یہاں صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی و معلم آپ نے صحابہ کی تربیت فرما دی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دینے کا اسلوب ہی عجیب ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی آدمی غلطی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سامنے اس کو کھڑا کر کے اس کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ آپ کا اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا کہ نام لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر آپ ان لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو اسد کے ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا، کہ جب یہ ابو اسد کے ایک آدمی صدقات پورے وصول کر کے آ کے جو مال حوالے کرنا تھا حوالے کر دیا، اور کچھ مال کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے ہدیے میں آیا ہے، یہ مال پورا کا پورا صدقہ ہے، اور یہ مال مجھے ہدیے میں لا کر لوگوں نے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں کسی کو عامل بنا کر بھیجتا ہوں اور وہ آ کر کہتا ہے کہ صدقے کا مال ہے اور یہ ہدیے کا مال ہے، مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر لوگ آپ کو ہدیہ دیے ہیں، اسے چاہیے تو یہ تھا کہ گھر بیٹھ جائے، اس کے بعد دیکھے ہدیہ کون لا کے دیتا ہے، کہ اسے ہدیہ کون لا کے دیتا ہے، وہ گھر بیٹھا رہے، حالانکہ ہم نے اس صدقے کے لیے وصول کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ صدقے کا مال یہ ہے اور یہ ہدیے کا مال یہ ہے۔ اگر ہدیہ آنا ہی تھا تو اسے چاہیے تھا کہ گھر پر بیٹھ جاتا اور وہ دیکھتا کہ ہدیہ کون اسے لے کر آتا ہے،
یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا نام لیا بغیر آپ نے عمومی طور پر صحابہ کو بٹھایا اور نصیحت فرما دی کہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو عامل مقرر کیا جائے اور جو کچھ مال لے کر آئے وہ اس کے حوالے کر دے جو اسے ذمہ دار بنایا ہے، اور یہ نہ کہیں کہ یہ مجھے ہدیے میں آیا ہے، یہ مجھے فلاں نے دیا ہے تحفے کے طور پر، یہ صدقات کے طور پر اس نے دیا ہے، ایسا نہ کہے۔ آپ نے وہاں تربیت فرما دی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کبھی محبت بھرے الفاظ بھی ہوتے، کبھی آپ غصے کا اظہار بھی کرتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے بھی اچھے کام پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کے سفارش کے زیادہ حقدار کون ہوں گے؟ وہ خوش نصیب انسان کون ہوگا جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا قیامت کے دن؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے، تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے حرص ہے۔ اسی جذبے کی وجہ سے، اسی حرص کی بنیاد پر تم نے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ یوم القیامہ، بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کی تعریف فرما دی اور ان کی ہمت افزائی کی کہ سوالات کرنا علم کے بارے میں اچھی چیز ہے اور علم کے حرص رکھنا یہ اچھی عادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب میں کہا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، یا ایک اور روایت میں کہا خالصا فی نفسہ، کہ جس کسی بھی آدمی نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ کہا تو ایسے آدمی کو قیامت کے دن میری سفارش اسے لائق ہوگی، وہ میری سفارش کا مستحق ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کو ابھارتے ہیں علم حاصل کرنے پر، اور جو بھی آدمی علم حاصل کرتا ہے اس کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے، اس کی آپ ہمت افزائی کر کے اس کی تربیت دیتے ہیں، ہاں یہ کام اچھا کام ہے، تم اسی میں لگے رہو اور یہ کام تمہیں آئندہ فائدہ پہنچائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کبھی تشبیہ سے بھی کام لیا، اور کبھی واقعات بیان کر کے بھی آپ نے لوگوں کو بتایا، اور کبھی آپ نے دوسرے انداز سے بھی آپ نے صحابہ کی تربیت کی، اور کبھی سوال و جواب کے ذریعے آپ نے اپنی امت کی اصلاح کی، ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم دی۔ اگر آپ دیکھیں گے احادیث کے اندر اس کے بہت سارے مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشبیہ کے ذریعے امت کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ مثال کے لیے بخاری کی وہ روایت لے لی کشتی کے واقعے کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کشتی سمندر میں سوار ہو، اس کے دو منزل ہو، اوپر والے جو لوگ اوپر میں رہتے ہیں ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تو وہ لوگ نیچے والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، اگر وہ لوگ اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں وہ پانی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ نیچے والے یہ خیال کر لیں اگر ہم کشتی کو سوراخ کر لیں گے پانی اندر آ جائے گا، اوپر جا کر ان کو تکلیف دینے کی ضرورت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشتی کے واقعے کو، اس کشتی کے ذریعے آپ نے امت کی تعلیم دی کہ اگر وہ کشتی والے نیچے سوراخ کر لیتے نتیجہ کیا ہوتا، پانی پورا اندر آ جاتا اور پوری کشتی والے غرق ہو جاتے، ڈوب جاتے، اور یہ پوروں کے لیے وبال ہو جاتی، پورے مصیبت میں ہو جاتے۔ اگر وہی اوپر والے محسوس کر کے ان کو پانی کا انتظام کر دیں، ان کو پھوڑنے سے، نیچے سوراخ کرنے سے منع کر دیں، یہ اوپر والوں کی بھی نجات اسی میں ہے اور نیچے والوں کی نجات بھی اسی میں ہے۔ کہ یہ واقعہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ایک موٹا آدمی اور ایک ذہین آدمی، ہر آدمی آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے آپ نے کہا کہ ہاں اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچاؤ گے اور اس کے راہ میں اگر قربانیاں دو گے
تو یہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اگر تم دین کی دعوت نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو نقصان یہ ہوگا کہ تم تو نیک رہو گے، لیکن نیکی کے باوجود برائی کرنے والی کی برائی تمہیں نجات تک نہیں پہنچائے گی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ برائی پر روکنا ضروری ہے۔ آپ نے اس واقعے کے ذریعے برائی سے روکنے کی مثال دی ہے آپ نے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال و جواب کے انداز سے امت کو سمجھایا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری احادیث میں کہا اتدرون، کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ لوگوں سے سوالات کیے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے ایسے جوابات دیے، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دینے کے، ان کو سمجھانے کے بہت سارے اسلوب اپنائے ہیں، جو آج ہم اس کے لیے الگ سے ٹریننگ لیتے ہیں، الگ سے 1-2 سال ہم لوگ اس کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اگر ہم وہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیں گے، آپ کو ایک معلم ہونے کے جتنے اصولات ہیں، پورے اصولات آپ کو سیرت میں مل جائیں گے، اور تربیت دینے کے جتنے بھی اصولات ہیں اور جتنی بھی ٹیکنکس ہیں، پورے کے پورے آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کبھی اس حیثیت سے، اس ناحیے سے غور نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہمارے ساتھ معلم کی حیثیت بھی ہے، آپ مربی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں آپ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی اچھی تربیت و تعلیم دیا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے، اپنے بچوں کی آپ تربیت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے نواسے رضی اللہ عنہ نے ایک صدقے کا کھجور منہ میں ڈال لیا، تو آپ نے کہا کہ کخ کہ تم اسے تھوک دو، پھینک دو۔ بھی بعد نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ صدقے کا مال آل محمد کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھو بچہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو تربیت دی، تعلیم دی کہ ہاں ابھی سے تم اس کا خیال کرو کہ آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ نے چھوٹے بچے کو اچھے انداز سے آپ نے تربیت دی۔ اسی طرح خادم رسول انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا، لیکن آپ نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، اور نہ ہی مجھے کبھی مارا، اور نہ ہی مجھے کبھی جھٹکا آپ نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اچھی تربیت فرمائی، اور میرے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے۔ اگر آپ چاہتے تو بچوں کو مار کر، ڈرا کر کر سکتے تھے، لیکن مارنے سے، ڈرانے سے، جھٹکنے سے آدمی کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کی تربیت ہوتی ہے نرمی کے ساتھ، اچھے انداز سے، اچھے اخلاق کے ذریعے آدمی کی تربیت ہوتی ہے۔ خود معلم کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اخلاق ہیں ان تمام کو اپنے اندر سمو دے، پھر اس کے بعد لوگوں کی تربیت کی طرف آئے گا تو لوگ خود بخود تربیت پانے کے لیے تیار ہوں گے۔ آدمی کی سیرت خود غلط ہے اور اس کی سیرت صحیح نہیں ہے، اور وہ اس کے مخالف چیز کا اگر حکم دے گا تو لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں، لوگوں کی تربیت وہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہمارے پاس بحیثیت معلم، بحیثیت مربی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نقصانات ہو سکتے تھے امت کو آپ نے بتا دیا، اور جتنی اسلوب ہو سکتے تھے تربیت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ انداز سے آپ نے تربیت فرما دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کے ان پہلوؤں کو ہم دیکھیں، پڑھیں اور اپنی تربیت کریں، اور ہم بھی اسی طرح معلم اور مربی بننے کی کوشش کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی ہے، جیسے صحابہ نے ان کے بعد آنے والے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ آپ کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پہلو ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے صرف چند نمونے رکھا ہوں معلم و مربی کی حیثیت سے، پھر اس کے بعد بہت سارے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنانے اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔